شیر افضل خان مروت صاحب بہت شکریہ، آپ رکن قومی اسمبلی ہیں، تحریک انصاف کا حصہ رہے ہیں۔ یہ جو اسپیچ تھی کیا مطلب اس کو سنجیدگی سے لیا جائے یا کیا کہا جائے اس پہ؟ یہ وہ غم و غصہ جو بنا ہوا ہے، ملاقاتیں بھی نہیں ہو رہی؟ بہت شکریہ۔ یہ جو الیکشن کمیشن نے نوٹس بھیجا ہے نا، تو الیکشن کمیشن جو ہے وہ تو ایک فریق ہے پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے، ملک میں شفاف انتخابات کے حوالے سے۔ ٹھیک ہے۔ 2024 کے الیکشن کے ساتھ جو ہوا، اس کے بعد کون اس پہ اعتماد کرے گا؟ اور اس کے بعد جو ہے وزیر اعلیٰ صاحب جو ہیں وہ قانوناً تو ان کے پاس اختیار ہیں الیکشن ایکٹ 2017 کے تحت، اور پھر الیکشن کمیشن کے یہ اختیارات بڑے وسیع ہیں آئین کے تحت۔ اگر آپ الیکشن پہ انڈیو انفلوئنس ایکسرسائز کرتے ہیں یا تھریٹ کرتے ہیں، سیکشن 9 جو الیکشن ایکٹ ہے، 233 ہے، 234 الیکشن ایکٹ ہے، یہ سارے اختیارات ویسٹ کرتا ہے الیکشن کمیشن میں۔ لیکن جہاں تک میں سمجھ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ نے ایک تو یہ دیکھنا ہے کہ کیا کوئی ایسی صورتحال تو نہیں ہے کہ سہیل افریدی کو جو ہیں وہ ہٹانے کے لیے لمبا چوڑا جو طریقہ کار اپنانا تھا، اس کے بجائے یہ شارٹ سا راستہ ہے، اس پہ اس کو ڈسکوالیفائی کر دیں۔ لیکن وہ کنور دلشاد صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ماضی میں ایسا ہوا لیکن ریلیف مل گیا تھا۔ دیکھیں، ماضی میں ریلیف مل گیا تو ریلیف کے بعد وہ الیکشن جو ہیں وہ اگر ڈیلے ہوتے ہیں تو پہلے کس قانون کے تحت؟ کوئی ایسا قانون نہیں ہے۔ نمبر 2 جو ہیں، اگر پھر کسی نے بیان دے دیا پھر آپ اس کو ڈیلے کریں گے، یہ تو اس کا علاج نہیں ہے۔ میرا خیال یہ ہے، جہاں تک میں اسمیل کرتا ہوں، اتنی پرامپٹ ایکشن لینا، ادروائز تو یہ بہت سارے وزراء پھر رہے ہیں پنجاب میں ضمنی الیکشن کے انتخابات جو ابھی ہو رہے ہیں۔ ملک ایسی سخت گیری کا متحمل نہیں ہو سکتا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف لیکن if you were سہیل آفریدی اور آپ وہاں پہ جا کے سپیچ کرتے اور یہ جو صبح کی روشنی نہ دیکھنے والا بیان تھا، شفیع جان صاحب نے تو کہہ دیا وہ ٹرانسفر کے حوالے سے کہہ رہے تھے، لیکن اس کا امپریشن کیا آپ کو لگتا ہے کہ صبح کا الیکشن کس نے کیا؟ لیکن اب راستہ تو وہی ہے نا۔ سنیں نا جی، اب آپ نے ان خدشات کے پیش نظر ایک وارن کرنا ہے کہ اب یہ نہیں چلے گا، کیونکہ پہلے ہوا ہے نا اور پوری دنیا کے سامنے ہوا ہے۔ تو آپ یہ کہہ رہے ہیں الفاظ مناسب تھے؟ کوئی ایسی میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ الفاظ مناسب تھے، ٹھیک ہے، کہ آپ صبح کا، لیکن میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ آپ اس کو سمجھنے کے لیے اس کا بیک گراؤنڈ بھی دیکھیں نا۔ ٹھیک، تو لہٰذا کانٹیکسٹ دیکھیں، کانٹیکسٹ دیکھیں، بیک گراؤنڈ دیکھیں۔ تو وزیر اعلیٰ صاحب جو ہیں اس نے جو سٹیٹمنٹ دیا ہے، میرا خیال یہ ہے کہ جو گلے شکوے ہیں یہ تاریخ رقم ہو رہی ہے پاکستان میں۔ جی کنور دلشاد صاحب، یور تھاٹس آن دیٹ؟ کہ ایک تو یہ ہے کہ جو ترجمان ہیں حکومت کے، انہوں نے کہہ دیا کہ سیاق و سباق سے ہٹ کے، اور ویسے بھی الیکشن کا وقت ہوتا ہے، جذبات تھوڑے عروج پہ ہوتے ہیں، تو مقصد ان کا وہ نہیں تھا جو سمجھا گیا۔ پھر اگر وہ ایکسپلین کر دیتے ہیں اپنی بات، لیٹس اسیوم کہ ویسے پیش ہوں گے نہیں ہوں گے، مختصراً بتا دیں۔ اس پہ قانونی ٹیم کے ساتھ مشاورت جاری ہے۔ اچھا، ابھی بلایا بھی گیا ہے، ابھی کے پی ہاؤس میں ان سے بات چیت۔ ویسے پی ٹی آئی کے جو لوگ پیش نہیں ہو رہے ہیں نا، یہ جو روش اپنائی ہے نا، یہ جو پنجاب میں سزائیں ہوئی جیلی اور اس کے بعد بھاگ گئے، وہ بھائی کیوں نہیں آپ مقابلہ کرتے ہیں؟ جیلی سزائیں ہیں، ڈسکوالیفائی ہو رہے ہیں، سیٹیں آپ سے چلی گئی ہیں، وہ کون سے بھائی سزائے موت جو ہیں آپ کو ایوارڈ ہوئے ہیں؟ جو مروت صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے لوگ پیش نہیں ہو رہے، ہمارے لوگ جب پیش ہوتے ہیں تو اسی عدالت سے پکڑ کے کسی اور ایف آئی آر میں ان کو بند کر دیتے ہیں، چارج کر لیتے ہیں۔ تو ہمارے لوگ کیسے پیش ہوں؟ ایک بندے پہ ہمارے 27 ایف آئی آر ہیں 26 نومبر کی، اور وہ کے پی ایک سیف ہیون ہے کہ سارے وہاں پر نہیں جی، مجھ پہ 58 ایف آئی آر ہیں، 33 دن جو 33 مروت صاحب کی تو بات ہی الگ ہے نا، میں تو عام کارکن کی بات کر رہا ہوں۔ مطلب نہیں، مجھے تو آپ کے صوبے میں خیبر پختونخوا میں، آپ کا صوبہ میں، مطلب آپ کی حکومت ہے نا، آپ کی حکومت ہے نا، اب صرف اتنا ہے یہ ایف آئی آر ہے، مجھے آپ کے سار کوارٹ میں جلسہ کرنے پہ مجھ پہ پرچہ ہوا ہے، اس جلسے میں آپ تھے۔ ایک منٹ جی، وہ ایف آئی آر جو ہیں ابھی میرے خلاف پینڈنگ ہے۔ دیر باجوڑ، اب اخیر آپ نے اپنی حکومت میں کم از کم یہ سیاسی کیسز تو ختم کر دیتے۔ 60% ختم ہو گئے مروت صاحب۔ میں کل متن کہتا ہوں ایک کیس میرا ختم نہیں کیا ہے۔ ٹھیک ہے، اب ذرا یہاں پر 60% ہمارے کیسز ختم ہو، لیکن مروت صاحب کا ختم نہیں ہو، جو سیاسی بنیادوں پہ ٹھیک ہے۔ اب مروت صاحب آپ کی اسیسمنٹ کیا؟ آپ باخبر آدمی ہیں، کیا کب تک ویسے ان کی ملاقات ہو سکتی ہے؟ کچھ آئیڈیا ہے آپ کو؟ اور کیوں نہیں ہو پا رہی ویسے؟ دیکھیں، ویسے ایک بات تو شفیع جان کی میں تائید کروں گا
صوبائی حکومت پی ٹی آئی کی ہے، اس کا فاؤنڈر جو ہیں جیل میں ہیں. اب سیاسی کیا فارمولا اپلائی کرنا ہے، کون سے اصلاحات لے جانے ہیں، پی ٹی آئی جو ہیں وہ کیا اسٹریٹجی اپنانا چاہتی ہیں، یہ پارٹی کو حق ہے کہ اپنے فاؤنڈر سے اس کے لیے انسٹرکشن سیکھ کر سکیں. لیکن اب 7 دفعہ جو ہوا چیف منسٹر کے پی کے ساتھ، میرا تو ان کو مشورہ ہے کہ اب نہ آئیں. اچھا، اب نہ آئیں، کیونکہ یہ منصب جو ہیں بے توقیر ہو رہا ہے. تو نہ آئیں گے تو جو اڈیالہ میں بیٹھے ہیں ان کے لیے قابل قبول ہوگا؟ کوئی پھر تو یہ گنڈاپور پارٹ 2 ہو جائے گا. پھر سلسلہ نہیں، میں تو گنڈاپور پہ بھی یہی الزام لگاتے تھے نا پی ٹی آئی کے اپنے لوگ کہ خان سے ملنے نہیں آ رہا ہے، میں اب ملنا نہیں چاہتا ہے. وہ آتا تھا، ملاقات نہیں ہوتی تو تھی. آپ یہ کہتے ہیں سیم انجام ہوگا؟ نہیں، میں تو اب ان کو یہ کہوں گا 7 دفعہ یہ آئے، سارے دروازے اس نے کٹ آئے، تو لہذا خان کے پیغامات تو ویسے ہی بینوں کے تھرو آ جاتے ہیں. باقی جو ہیں وزیر اعلیٰ کا اس طرح ایس ایچ او سے ہم کلام ہونا، دکے کھانا، یہ میرا خیال ہے، میں خود فیل کرتا ہوں کہ خیبر پختونخوا کے عوام کی توہین ہے. اور 7 دفعہ اس نے صحیح کی کوشش کی. باقی خان نے جو پیغام ان کو دینا ہوگا وہ پہنچ ہی جاتا ہے. مجھے یاد ہے خان کا ایک پیغام مجھے رات کو 1 بجے ملا تھا. اچھا، مطلب ہے رات کو 1 بجے، جبکہ آپ کی ملاقات بھی نہیں ہوئی تھی. رات کو 1 بجے پیغام شام کو دیا اس نے اور رات کو 1 بجے مجھے مل گیا تھا. تو لہٰذا یہ ضروری ہے کہ وزیر اعلیٰ صاحب اپنے صوبے کے معاملات پہ بھی تھوڑا فوکس کریں. گورننس جو ہیں بہت زیادہ توجہ کی جو ہے متقاضی ہے. بدامنی جو ہیں اب یہاں پہ آپ دیکھیں نا، مسئلے مسائل بڑھتے گئے. یہ جو سول ایڈ کی جو لا ہیں اس پہ تو کیبنٹ نے ڈیسیجن دیا ہے، تو اس سے فوج کی ایک امیونٹی حاصل ہے خیبر پختونخوا میں کولیٹرل ڈیمیج سے. یہ اب ذرا تھوڑا سا میرا خیال ہے کنفلکٹ کی طرف جائے گا. اچھا، یہ بڑا ایکسپلوسیو. لیکن آپ کو لگتا ہے ملاقات ماضی مستقبل قریب میں ہو سکتی ہے؟ دیکھیں اس کا آسان علاج ہے نا. آسان علاج یہ ہے کہ اگر اتنا ہی ضروری ہے ملاقات کرنا تو وزیر اعلیٰ صاحب کو چاہیے کہ خیر سگالی کے طور پہ وزیر اعظم کے پاس چلا جائے. اوہ اچھا، دیکھیں اس نے آپ کو فون کیا، آپ چاہے خیر سگالی کے طور پہ چلے جائیں نا. تو مطلب یہ اس طریقے سے ذرا تھوڑی سی برف پگھلتی ہے.